جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے گھر بیٹھے ہم بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہوں گے۔ آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ اصل والا پوچھنا یہ ہے کہ تفسیر نعیمی جلد دوسری، پوچھنا یہ ہے کہ اس میں آیات تو کم ہے، کہ تفسیر کافی لمبی ہے، تو مخصوص ایام میں عورت کیا اس کو پڑھ سکتی ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخصوص ایام میں یا جس شخص پر غسل فرض ہو، ان کے لیے تفسیر کو چھونا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تفسیر کی جو کتاب ہے اس میں جو قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے یا اس کا جو ترجمہ ہے، اس کو چھونا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تفسیر کو اٹھانا یا جہاں تفسیر ہے اس کو چھونا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ بلا حائل ہو۔ صحیح۔ اگر کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ تفسیر کو اٹھایا، بھلے وہ الگ سے کپڑا ہے یا جو پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ اٹھایا، تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز حائل نہیں ہے، بیچ میں کپڑا وغیرہ نہیں ہے، ایسے ہی ڈائریکٹ چھو لیا تو ایسا چھونا مکروہ ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ناپاکی کی حالت میں یعنی اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں حکم پتہ چلا کہ تفسیر کی کتاب کو ہاتھ لگانا یہ مکروہ ہے، البتہ قرآن کی آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ اس کو چھونا حرام رہے گا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ محمد امین بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح ہم مسجد میں چندہ جمع کرتے ہیں لنگر کے لیے یا پھر باہر ربیع الاول میں کسی اور سلسلے کے لیے، اور اگر وہ کھانا بچ جاتا ہے تو اکثر کمیٹی حضرات مطلب وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور پھر امام صاحب مؤذن صاحب بھی اپنے گھر لے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح سے کسی اور کے چندے سے پیسے لے کر اپنے گھر لے کر جانا جائز ہے؟ لنگر تو حضور آپ ظاہر ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ایک دیگ بچ جاتی ہے، تو اب کیا کریں اس کا؟ وہ جو لنگر چندے سے کیا گیا ہے، جی، اس کا مقصود یہی تھا کہ اس کو تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو کھائیں۔ اب اگر بچ گئے ہے، جیسے خاص مسجد میں تقریب ہو رہی ہے، اب بچ گئے ہے لنگر، تو اب جو ہے وہ اس لنگر کو جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، اور چاہیں تو جو ہے وہ جو مسجد کمیٹی ہے وہ بھی لے کر جا سکتی ہے، امام مؤذن بھی لے کر جا سکتے ہیں، اتنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن بعض صورتیں اس میں لے جانے کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہیں، صحیح، جیسے پہلے سے روک کر رکھ لیا، تو یہ ایک حرص کی علامت ظاہر کرتا ہے، اگرچہ کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے کھانے کے لیے ہے، پہلے تو یہ کہ جو اس مسجد میں موجود ہیں ان کے لیے ہے، صحیح۔ اب ان سے روک کر الگ سے رکھ لیا ہے تو اس کو لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں بالخصوص ان کا کہہ کر لیا گیا تھا، ان سے چھپا کر جو ہے وہ گھر لے جانا، یہ شاید بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہو، جبکہ یہاں والوں کو محروم کر دیا گیا جن کے لیے لیا گیا ہے، اور جو ہے وہ دوسرے جو اس محفل میں موجود نہیں ان کو کھلا دیا گیا۔ لیکن
اگر یہاں پہ بھی کفایت کر گیا اور اس کے باوجود جو ہے وہ لنگر بچ گیا ہے تو اب جو ہے وہ اس کو کہیں پہ بھی لے کر جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، چاہے کمیٹی والے لے کر جائیں، چاہے جو ہے وہ امام لے کر جائے یا مؤذن لے کر جائے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گلی محلے میں جو ہے وہ عام نمازیوں میں تقسیم کر دیا جائے، باہر اگر مارکیٹ ہے دکانوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ دینے والے کا مقصود تو یہ تھا کہ جتنے لوگ کھائیں گے اس کو ثواب ملے گا، تو اس کا مقصود اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ ہم یہ تقسیم کر دیں۔ اب اگر ہم نے بالفرض کمیٹی کے افراد نے یا امام یا مؤذن نے اتنا جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیا کہ 2 4 5 6 دن کے لیے سٹور کر لیا، پھر بعد میں ضائع ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دینے والے کا مقصود نہیں تھا۔ عام طور پر مساجد میں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں پہلے ہی سائڈ پر کر دیتے ہیں اور کمیٹی کے افراد کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات خصوصی طور پر رکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے سے کوئی چیز سائڈ پر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب سب لوگ کھا لیں اس کے بعد جو بچ جائے تو کسی کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ متہم ہوگا کہ جناب انہوں نے حرص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا اپنے لیے رکھ لیا۔ اور لوگ بعض صورتوں میں اعتراض بھی کرتے ہیں، جیسے رمضان کی مٹھائی کا معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص جہاں پہ اچھی مٹھائی ہوتی ہے، کوالٹی اچھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بعض اوقات جو ہے وہ آنے والوں کو نہیں ملتی، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں نے لے لیا، فلاں کمیٹی والے نے لے لیا، تو اس طرح کے اعتراضات سے بچنا چاہیے۔ افطاری میں بھی اسی طرح ابھی یعنی کہ جو افطار کرنے والے ہیں ان کے سامنے ابھی گیا ہی نہیں ہے، پہلے جو ہے وہ رکھ لیا، یہ تو خیر صورتیں جو ہے وہ چوری کی اور ناجائز کی بھی بنیں گی۔ ہاں جن کے لیے دیا گیا ہے انہوں نے کھا لیا، اس میں سے بچ گیا، تو اب جو ہے وہ ہر مسلمان کو لے کر جانے کی اجازت ہے۔ اب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی طلب کر رہا ہوتا ہے کہ اگر بچ جائے تو ہمیں دے دیا جائے، لیکن ان کو نہیں دینا، خاص اپنے لیے رکھ لینا۔ ختم ہو گیا یہ بولتے جی ختم ہو گئی، جھوٹ بول دیا کہ نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کے معاملات میں کافی سارے ناجائز پہلو کا بھی ارتکاب کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے کمیٹی کو چاہیے، امام اور مؤذن کو چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، چیزیں اور مل جائیں گی، لیکن اپنی شخصیت کو صرف معمولی چیزوں پر جو ہے وہ داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں جواب ملا، اور واقعی جو امام ہیں، مؤذن ہیں یا کمیٹی، ان کی جو منصب ہے، امام مؤذن کا منصب بہت عزت والا منصب ہے، اور ہر ایک امام بنتا بھی نہیں ہے، اس لیے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، لنگر کے اس طرح کے، اس میں اپنے آپ کو بچانا ہی چاہیے۔ جو جس طرح کی صورت بنتی ہے بعض اوقات، جس پر اتنی تفصیلی گفتگو ہوئی، یہ تہمت والی جگہ اور انگلی اٹھنے والی جو جگہ ہوتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ جی مزید کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ محرم سے کیا مراد ہے؟ محرم کا کوئی مفہوم کنسیپٹ کلیئر کر دیں کہ کون ہونا چاہیے؟ یہ محرم بار بار ہم لفظ سنتے بھی ہیں، عمرے کے لیے اگر کوئی عورت جاتی ہے تو محرم ساتھ ہو، یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے یہ محرم سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے جن جیسے مرد ہے تو جن عورتوں سے اس کا نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی محرمات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، تو یہ محرم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شریعت نے ان کو یہ جو خواتین ہیں اپنے جو اس شخص کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیا۔ اور اسی طرح اگر خاتون کے اعتبار سے دیکھیں تو خاتون کا جس مرد سے جو ہے وہ نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا محرم ہو جائے گا، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اسی طرح سسر ہے، تو ان سے جو ہے وہ نکاح حرام ہے، تو یہ اس کے محرم ہو جائیں گے۔ تو جب محرم مراد لیا جاتا ہے عورت کی طرف سے تو اس کا محرم سے مراد یہ ہے کہ جن سے ان کا نکاح کرنا حرام ہے، اور جب مرد کی طرف سے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین کہ جن سے اس مرد کا نکاح کرنا حرام ہے، اور آپس میں پھر پردہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، پھر وہ جو ہے وہ سفر کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے پھر ان کے احکام مختلف ہوتے ہیں، یعنی اجنبی کے مختلف ہوتے ہیں، محرم کے مختلف ہوتے ہیں۔ جی محرم کا مطلب بتایا گیا۔ اگلی کال۔
मेरा दारुल इफ्ता में सवाल है कि मिल की तरफ से एक जिम्मेदार को मिलता है परमिट, वो परमिट लेके कुछ लोग जो हैं वो ना पेमेंट कर देते हैं उन पैसों की और उससे कुछ रकम काट लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1 लाख का परमिट है तो वो 95,000 रुपए में खरीद लेते हैं और मिल से 1 लाख ही मिलता है। ये करना कैसा? क्या फरमाते हुए? आमतौर पर ये होता है कि ये न सिर्फ मिलों में होता है बल्कि जो ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जो सामान की मुंतकली का काम होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो होती है, तो उसमें भी ये होता है कि जैसे बिलफर्ज अगर पेशावर से कराची में कोई जो है वो सामान लेकर आ रहा है और उसने फिर जाहिर है कि सामान यहाँ पे उतारना है और फिर उसने आगे सामान लेकर जाना है, तो उसको बाज़ औक़ात जो है वो चेक मिलता है 2, 4, 5 दिन बाद का जो उसकी उजरत होती है। तो अब वो 2, 4, 5 दिन तो यहाँ नहीं रह सकता है, तो उसको फौरी रकम की ज़रूरत होती है। तो फिर ब्रोकर होते हैं जो इसको फौरी तौर पर रकम दे देते हैं, उससे वो चेक ले लेते हैं। वो चेक ऐसा होता है कि कोई भी जमा करा कर रकम ले ले। तो वो यूं करते हैं कि जो जितनी रकम उस चेक में लिखी हुई होती है उससे कम में वो चेक ले लेते हैं। जैसे 1 लाख का चेक है तो 95,000 जो है वो दे देंगे नकदी और बाद में 2 दिन बाद वो 1 लाख वसूल कर लेंगे। तो ये सूरत नाजायज और हराम की है कि इसमें सूद वाला उनसुर पाया जा रहा है। और जो मिलों के एतबार से ये परमिट बता रहे हैं, अब उसमें क्या तरीकाकार होता है, वो परमिट चेक होता है या कोई और चीज़ होती है, लेकिन तरीका यही सेम है जैसा मैंने पहले बयान किया कि मिल की तरफ से जो वसूली होती है वो कुछ अरसे बाद होती है क्योंकि सीजन चल रहा होता है और बहुत धड़ाधड़ जो है वो गन्ना आ रहा होता है, तो वो जो है वो कुछ न कुछ सबूत के तौर पर कि इनका इतना गन्ना जमा हो गया और उसकी कीमत जो है वो बाद में दे देते हैं। तो अब ये 1 ट्राली जो लेकर आया इसने बाद में आना ही नहीं है, तो ये फिर दोबारा जो है वो कैसे आएगा? तो फिर वहीं पे ब्रोकर होते हैं, उसको वो दे दिया जाता है, तो वो इस तरह कम कीमत के ऊपर जो है वो इसको पैसे दे देता है। तो ये सूरत नाजायज की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसके जवाज की ये सूरत हो सकती है कि जैसे जिस शख्स के पास ये परमिट है तो वो ब्रोकर को ये बोले कि आप ये मेरा परमिट जो है मैं आपको अजीर बनाता हूँ, यानी अपनी मुलाजिम बनाता हूँ कि आप इसको कैश करवा लीजिएगा और मैं आपको इसकी इतनी उजरत दूंगा। अब जितनी उजरत देनी है, जितनी इसने देनी है उतनी उजरत तय कर ली जाए कि बिलफर्ज 5,000 आपको उजरत दूंगा, आप मेरा ये चेक जो है वो कैश करा लीजिएगा और फिलहाल कर्ज के तौर पर जो है वो मुझे इतनी रकम दे दीजिए। तो अब ये उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है, चेक कैश करवाता है, तो अब बतौर उजरत इसका ये लेना जायज होगा। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हवाले से भी हमें पता चला कि जो इस तरह की सूरतें राइज हैं जो मिल और फैक्ट्री के हवाले से, उसके अंदर क्या नाजायज सूरतें उसको भी बयान किया गया। जी, अगली कॉल। मुफ्ती साहब ये पूछना चाहते हैं, एक इंसान दुबई में रहता है, उसका फोन पर निकाह होता है नहीं होता है? फोन पर निकाह, देखिए फोन पर निकाह यूँ तो नहीं होता कि यानी एक जो है वो शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है और दूसरा वहाँ पर बैठा हुआ है और यूँ इजाबो कबूल हो रहा है, तो इजाबो कबूल का एक मजलिस में होना ज़रूरी है। अब उसके निकाह की आसान सूरत ये हो सकती है कि जो दुबई में बैठा हुआ है तो वो यहाँ जो निकाह की मजलिस में मौजूद है वो उसको अपना वकील बना दे कि आप मेरा निकाह फलां से करा दे, मैंने आपको वकील किया। अब जो वकील है वो इसकी तरफ से उसी मजलिस में इजाबो कबूल करे तो इस सूरत में ये निकाह मुनक़िद हो सकता है। वरना अगर ये कहे कि एक तरफ इजाब यहाँ से हो और ये वहाँ से कबूल करे या वहाँ से इजाब करे और यहाँ कबूल हो, तो इस सूरत में निकाह मुनक़िद नहीं होगा। ठीक जी, अगली कॉल। सवाल ये है कि मैंने मोटरसाइकिल खरीदी है, मोटर बाइक, मिसाल के तौर पे 40,000 का है ये। अब ये नकद में मैं 41 या 42 तक मेरा जाएगा। अच्छा, अब उधार वाले जब मेरे पास कस्टमर आते हैं तो वो 9 महीने के उधार पे तकरीबन ये दे रहे हैं, तो क्या ये सूद हो जाएगा या जायज है? मेहरबानी फरमाएं। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह ये छोटे लेवल पे है, तो क्या बड़े लेवल पे भी अगर ये बंदा बिजनेस कंटिन्यू करता है तो, क्योंकि कुछ का कहना है कि
उधार नकद बराबर नहीं है, ज्यादा मुनाफा लेना चाहिए। कुछ का कहना है कि नहीं ये सूद हो जाएगा, तो मेहरबानी फरमा दें। किस्तों पे कारोबार के हवाले से इस तरह उन्होंने मसला बयान किया। किस्तों पर जी, किस्तों वाली सूरत ही बनती है। देखिए इसमें ये होता है कि असल में अगर एक चीज़ है 10 रुपए की और वो 9 महीने के उधार पर ले रहा है, तो अब मैं अगर ये कहूँ कि चीज़ तो 10 की है और मैं आपको दूंगा 20 की, और जो बकिया 10 रुपए हैं वो इस मुद्दत का एवज है, ये नाजायज़ हो जाएगा। क्योंकि कीमत 10 मैंने मुकर्रर की और बकिया जो मैं ले रहा हूँ वो उस मुद्दत का एवज ले रहा हूँ, तो ये नाजायज़ है। सही। और क्योंकि उसके बदले में जो है वो कोई चीज़ नहीं है, मुद्दत है, और मुद्दत कोई चीज़ नहीं है, तो गोया वो जो 10 रुपए हैं वो एवज से खाली हैं, तो ये नाजायज़ है। लेकिन अगर मैं किसी से ये कहता हूँ कि ये मेरी चीज़ है 10 रुपए की, वो ये कहता है कि मैं 9 महीने बाद आपको पैसे दूंगा। अब अगर मैं उसको ये बोलता हूँ कि ठीक है, अगर आप इतने जो है वो देर बाद पैसे देंगे तो फिर मैं आपको 20 रुपए की ये चीज़ बेचता हूँ। सही। अब मैंने इस चीज़ की कीमत ही 20 रुपए रखी है। सही। अब वो चाहे नकद खरीदे चाहे उधार खरीदे, तो इस सूरत में कोई हर्ज नहीं है। जब चीज़ की कीमत मुतय्यन कर दी, नकद में आप देना चाहते हैं, आप 10 कह रहे हैं कि आप 10 रुपए नकद दें और चीज़ ले लें, और अगर आप उधार लेना चाहते हैं तो चीज़ की कीमत जो है वो 20 रुपए है, आप 20 रुपए जो है वो दें, लेकिन इस तरह अदा करें। तो अगर चीज़ की कीमत बनाएंगे तो फिर लेना जायज़ है। अगर आप ये कहें कि चीज़ की कीमत इतनी है और जो है वो मुद्दत के मुकाबिल जो है वो इतने पैसे हैं, तो इस सूरत में ये नाजायज़ हो जाएगा। तो आम तौर पर लोग चीज़ ही की कीमत बयान करते हैं कि मेरी चीज़ इतने की है, लेकिन वो जहन में ये ख्याल आता है कि चीज़ तो मैंने 10 रुपए की ली है और मैं जो पैसे ले रहा हूँ वो तो मैं जो है वो ज़्यादा वक्त की वजह से ले रहा हूँ, वक्त की वजह से नहीं। अब आपने चीज़ की जो कीमत मुकर्रर की है वो ज़्यादा की है, आप चाहते तो नकद में भी ज़्यादा कीमत के साथ बेच सकते थे, शरन इसमें कोई हर्ज वाला पहलू नहीं है। और इसी तरह अगर आपने उधार में चीज़ की कीमत बढ़ा दी है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह। ये भी एक तरीक़ेकार हमें पता चला किस्तों के हवाले से कि यानी बारीक सी बात है, उसके अंदर अगर रद्दो बदल हो जाए तो वो सौदा नाजायज़ हो जाएगा, और अगर जिस तरह मुफ्ती साहब ने रहनुमाई फरमाई उसके मुताबिक किया जाए तो वो जायज़ हो जाएगा। तो यही वो चीज़ें हैं जो कोशिश की जा रही है उम्मत को सिखाने की, बताने की। तो लिहाजा जो भी इस तरह के कारोबार करते हैं किस्तों के हवाले से, उनसे फिर अर्ज़ करेंगे कि रहनुमाई लेकर इस काम को फिर वो आगे बढ़ाएं। जी, अगली कॉल। तो मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज था कि लंगर रजिया के लिए मैं पैसे जमा करता हूँ, रोजाना 10-10 या 20-20 रुपए डालता हूँ। अगर उनकी जरूरत मुझे पड़े क्या वो मैं निकाल सकता हूँ? बाद में मैं वापस भी करूँगा, रहनुमाई फरमाइए। घरों के अंदर इस तरह एहतमाम होता है, 11वीं का 12वीं का लोग करते हैं ना जमा, फिर कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें लोगों से अतियात लिए जाते हैं जी जी कि हमने 11वीं करनी है, 12वीं करनी है, या फलां महफिल करनी है, उसमें लोगों को खाना खिलाना है, तो लोगों से अतियात लिए और ज़रूरत पड़ गई ख़ुद खर्च कर लिए, तो ये नाजायज़ है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने जिस मकसद के लिए दिए थे उस मकसद में इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि इन्होंने उस मकसद से हटाकर ख़ुद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो नाजायज़ किया, रकम भी हलाक कर दी गोया के, और इस सूरत में इनके ऊपर तावान भी होगा, और तावान जो है उन्हीं को अदा करना पड़ेगा कि जिनसे इन्होंने रकम ली है। ठीक है, और उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अमीन था, वकील था, और बतौर वकील लोगों की अमानतों का जो है वो अमीन था। अब इसको जहाँ खर्च करने के लिए कहा गया वहाँ खर्च नहीं किया, तो इसने अमानत में खयानत की। ठीक है, तो इस एतबार से अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करेगा। दूसरी सूरत यह है कि मेरे अपने पैसे हैं और या घर वालों के पैसे हैं, बालिग अफराद के, अब जो है वो मुझे ज़रूरत पड़ गई, मेरे अपने हैं, मैंने खर्च कर लिए तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर दीगर घर वालों के हैं, बालिग अफराद के हैं, और उन्होंने इजाज़त दे दी तो भी कोई हर्ज नहीं है। सही। तो सिर्फ ये भी नहीं है कि घर वालों के हैं तो खर्च कर दें, सही, घर वालों से भी इजाज़त लेना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे फर्ज किया कि ज़ौजा ने डाले, सही, तो जो ज़ौजा की मिल्कियत वाली चीज़ थी उन्होंने भी तो इसीलिए डाले हुए थे कि इस काम में खर्च हो। अब इन्होंने उससे पूछे बगैर खर्च कर लिए तो उनकी मिल्कियत में गलत तसर्रुफ किया, और अगर उनसे पूछ कर लिया तो कोई हर्ज
نہیں ہے کہ یہ ایک چندہ تھا جس مقصد کے لیے کیا ہوا تھا، ابھی اس میں استعمال نہیں ہوا، ابھی اس چندے کے اوپر ان کی ملک باقی تھی۔ تو جب بندے کی اپنی ملک باقی ہو کسی چیز میں تو اس میں ہر طرح کا جائز تصرف کر سکتا ہے۔ اب اگر حاجت میں خرچ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اب دوبارہ رکھنا یا دوبارہ اس مقصد کے لیے دینا ضروری تو نہیں ہے، لیکن جس نیک ارادے کی نیت کی ہے اس کی تکمیل کے لیے دوبارہ اگر رکھ دے تو ثواب بھی پائے گا انشاءاللہ اچھی نیت کا۔ اچھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ترکیب یہ ہے کہ گھریلو صدقہ باکس کے نام سے ہماری یہ گویا کہ ایک اصطلاح بھی ہے، اور اس طرح کے باکس ہوتے جو گھروں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں، میرے اپنے گھر میں بھی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی عادت منانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں دیں، ان سے بھی ہم ڈلواتے ہیں۔ اب جسے اگر مسئلہ پتہ ہے تو ملکیت تو اپنے پاس ہی رکھے گا، بچوں سے صرف ڈلوائے گا۔ اب اگر جسے مسئلہ پتہ نہیں ہے اور گھر میں وہ اس طرح کرتا ہے کہ بچوں سے بھی بیٹا آپ بھی ڈالو، اب وہ مکس ہو گیا، اس میں نابالغ بچے بھی ہیں گھر والوں، اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں یہ تو فقہاء نے ضرور فرمایا ہے کہ بچوں کو سخاوت کی تعلیم سکھائی جائے، ٹھیک ہے، سخاوت کی تعلیم دی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگی؟ وہ اسی طرح ہوگی کہ خود بچوں کے سامنے خرچ بھی کرے اور بچوں کو دے بھی صحیح، دلوائے یا نہیں دلوائے۔ جیسے یہی جیسے صدقہ باکس کی مثال ہے کہ روزانہ اس نے بالفرض جو ہے وہ ایک مخصوص رقم ڈالنی ہے، صحیح، تو یہ تو ڈالے گا ہی ڈالے گا، صحیح، لیکن اگر اپنے بچے کو دے دیتا ہے کہ وہ ڈالے، صحیح، یہاں بچے کے ہاتھ میں پکڑانے سے وہ مالک نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ ڈالے۔ صحیح، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو بچے کو ایک شعور پیدا ہوگا کہ ہاں یہ اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے جو سمجھدار بچے جن کو والدین مسجد میں لے جاتے ہیں تو وہ مسجد میں عام طور پر عطیات دیتے ہیں، جمعہ کا چندہ ہوتا ہے یا دیگر مواقع پر ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ آپ دیجئے گا۔ اب اگر ان کی نیت یہی ہے کہ بچے کو یہ درس ملے، یہ تعلیم ملے کہ یوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جاتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اس طرح بچوں کو دے دینے سے بچے مالک نہیں بن جاتے، اور بچے اگر ڈال بھی دیں گے تو اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت پیارا ہمیں جواب مل گیا، کیونکہ ظاہر کنفیوژن تو ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نابالغ کے حوالے سے بھی ٹھیک ٹھاک اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے ضمن اس کو بھی شامل کیا گیا۔ جی اگلی کال۔ میں محمد حامد بول رہا ہوں، اسلام آباد۔ اچھا، مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور اس میں ہم کسی سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ پلاٹ ہم لیں گے آپ سے 2 لاکھ میں یا 5 لاکھ میں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بیانہ کر لیتے ہیں، بیانے کے اوپر لے لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نا یہ ہم 10 دن بعد اپنے نام کروا لیں گے، اور اس ایگریمنٹ میں ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم یہ آپ کروائیں گے یا ہم چاہیں تو کسی کو بیچ بھی سکتے ہیں، تو اس درمیان میں ہم 5,30,000 میں 30,000 میں وہ کسی کو بیچ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آیا یہ تجارت جائز ہو؟ قبضے والی صورت کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں، پراپرٹی میں تو قبل القبض والا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، اگر پراپرٹی خریدی ہے اور سودا بالکل مکمل ہو چکا ہے تو اب یہ آگے بھی بیچا جا سکتا ہے۔ پیمنٹ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، پیمنٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہم ابھی قسطوں والی چیزوں کے بارے میں بتایا نا، اب قسطوں والی چیز تو ہم لے کر آ جاتے ہیں اور پیمنٹ ہم جو ہے وہ 1-2 سال تک کرتے رہتے ہیں، چیز استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اگر پیمنٹ پوری نہ کرنے سے چیز ہمارے قبضے میں نہ آتی تو پھر استعمال کرنا کہاں جائز ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو پیمنٹ کا جو شیڈول طے ہوا ہے وہ اس کے مطابق ادا ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا سودا مکمل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ہمارا سودا بالکل مکمل ہو چکا ہے، یوں کہ یہ میں نے بیچ دیا، اس نے خرید لیا، ٹھیک ہے، اور عام طور پر جب بیانہ دے دیا جاتا ہے تو بعض صورتوں میں سودا پکا بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کنڈیشنل بھی جو ہے وہ ٹوکن دیا جاتا ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا کیا رائج ہیں؟ اصل میں پراپرٹی کے اس کام میں مختلف طریقے رائج ہیں۔ کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی سودا ہوا نہیں ہے، اس کو پھیرا جا سکتا ہے، واپس کیا جا سکتا ہے، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کاغذات چیک کر رہے ہیں، تو اب یہاں پہ اگرچہ تھوڑا بہت ٹوکن، جیسے کاغذات دیکھنے کے لیے بھی ٹوکن لیا جاتا ہے، تو یہاں سودا نہیں ہوا، ابھی دونوں خود مختار ہیں، وہ کسی اور کو بھی بیچ سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ضابطہ ہی ہم بیان کریں گے، جہاں پہ سودا مکمل ہو چکا
تو اب اگر یہ اس کو آگے بیچ دیتا ہے، بھلے اس کو پیمنٹ نہیں کی ہے، تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے اور اس کے اوپر حاصل ہونے والا نفع لینا بھی جائز ہے۔ جی اس حوالے سے بھی ہمیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں پتہ چلا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، یعنی آگے بیچنے کے حوالے سے قبضہ تام ہو گیا، خرید و فروخت ہو گئی، اگرچہ ابھی اس کی کچھ رقم باقی ہے یا اس کو ڈیلے کیا گیا ہے، ماہانہ تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ بھی پتہ چلا۔ جی اگلی کال۔ محمد شفیق اطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حق مہر کی کوئی رقم ہے تو اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو کیا وہ پہلے حق مہر کی رقم ادا کرے گا پھر طلاق ہوگی کہ اس کے بغیر طلاق ہو سکتی ہے؟ جی حق مہر کے ساتھ طلاق کو جوائنٹ ہے، کیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ طلاق کا تعلق یوں تو حق مہر سے نہیں ہے کہ حق مہر کی ادائیگی نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر شوہر طلاق کے الفاظ بول دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ صحیح۔ اب رہا یہ کہ حق مہر کا مسئلہ، اگر حق مہر ادا نہیں کیا تو اس صورت میں اس کی ادائیگی فوراً اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ مؤخر کیا جاتا ہے، معجل ہوتا ہے، یعنی ایک مدت، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب عورت طلب کرے یا پھر یہ ہے کہ جب وفات ہوتی ہے یا طلاق ہوتی ہے تو اس وقت ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب جب طلاق دے دی ہے تو ظاہر ہے کہ عورت کا ایک حق اس کے اوپر ابھی باقی ہے، تو وہ اس کی ادائیگی فوراً اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے۔ تو طلاق سے یوں اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے کہ جب رشتہ ختم ہو گیا تو اب فوری طور پر حق مہر ادا کرے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر دوران نماز 2 سجدوں کی بجائے اگر کسی نے ایک سجدہ ہی کر لیا تو اب یہ اپنی نماز کو توڑ دے گا، یا مطلب اس کا کوئی نماز کو مکمل کرنے کا اور کوئی بھی طریقہ ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جی سجدہ ایک کم کیا، نماز کے اندر دونوں سجدے فرض ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک جو ہے وہ نہیں کیا ہے، بھول گیا ہے، اور دوسری رکعت میں یاد آ گیا کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لے۔ صحیح۔ یا رکعتیں مکمل کر لی ہیں، اتحیات میں یاد آیا کہ ایک سجدہ رہ گیا ہے تو فوراً جو ہے وہ جو سجدہ رہ گیا اس کے لیے چلا جائے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اتحیات اور سجدہ صاحب بھی کرے گا، یہ لازم ہوگا، یعنی عبد الرسول تک پڑھ کر سلام پھیرے، سجدہ صاحب کرے اور پھر اس کے بعد نماز مکمل کرے۔ صحیح۔ لیکن نماز کو توڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر سجدہ چھوٹ گیا ہے تو اس کا ازالہ ممکن ہے۔ ہاں اگر بالکل ہی کسی نے نماز ادا کر لی ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھے۔ جی اگلی کال۔ میں محمد شعیب بول رہا ہوں جی، راول پنڈی شہر سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں نے کوئی زمین اپنی پٹے پہ دی ہوئی ہے، اس میں مجھے بتایا جائے کہ اس سے جو مجھے دانے ملتے ہیں یعنی گندم ملتی ہے، اس پہ مجھے عشر کس طریقے سے دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ جی عشر کے حوالے سے اصل میں جو یوں ٹھیکے پر دی جاتی ہے کہ یہ آپ 4 سال کے لیے 6 سال کے لیے جو ہے وہ دیں اور ہمیں سالانہ اتنا ٹھیکہ دے دیں، تو اس صورت میں تو جو اس کا عشر ہے وہ کاشتکار کے اوپر ہے، اس کے اوپر جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کاشتکار کو جو فصل ہوگی اس کے اوپر عشر ادا کرے گا۔ اور ایک جو ہے وہ مزارت والی صورت ہے کہ کسی کو بطور مزارات دی ہوئی ہے تو اب اس کو جو فصل ہونے کے اوپر دونوں تقسیم کر دیتے ہیں، تو مزارت کی صورت جو ہے وہ الگ ہے، اس میں پھر دونوں کے اوپر عشر بنتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے صورت بیان کی ہے وہ وہی ٹھیکے والی صورت ہے، اس صورت میں کاشتکار پر ہے، ان پر عشر نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے کہا جیسے مجھے گندم ملتی ہے، دانے ملتے ہیں، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ طے ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دے دیں گے یا اس کی گندم دے دیں گے، تو اب گندم طے کریں یا جو بھی جنس طے کریں تو یہ ان کی آپس کی جو ہے وہ باہمی رضامندی کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک کرائے والی صورت بن رہی ہے جیسے رینٹ پر ہم گھر دیتے ہیں یا کچھ، جی وہ کرایہ ہی ہے، کرایہ کی مد میں آپ چاہے پیسے لیں یا گندم لیں۔ ٹھیک ہے۔ جی اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی نابالغ مدنی منا کسی کی سالگرہ پر کسی کو تحفہ دینا چاہے تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ نابالغ بچہ کوئی تحفہ دینا چاہے، نابالغ بچہ تحفہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ جو اس کی ملک میں ہے اس میں تحفہ نہیں دے سکتا،
کیونکہ تحفہ دینے والا جو عمل ہے یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. صحیح. تو وہ افراد کے جن کی عقل کامل نہیں ہے تو شریعت نے ان کے مال کا تحفظ کیا ہے. تو جو ان کے وہ افعال یا ان کے وہ تصرفات کہ جو ان کے لیے خالص نقصان کا باعث ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ کسی کو تحفہ دے گا تو اپنی ملکیت سے کوئی چیز دے گا تو اس کی ملکیت سے جائے گی تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو شریعت نے ان تصرفات کو روک دیا، وہ تصرف نافذ نہیں ہوگا. تو مدنی منع جو ہیں، جو نابالغ مدنی منع ہیں، وہ کسی کو اپنے مال سے بھی تحفہ نہیں دے سکتے. اگر انہوں نے اپنے دوست کو تحفہ دینا ہے تو پھر اپنے ابو سے لے کر اپنے دوست کو دے دیں، لیکن ان کا اپنے مال سے کسی دوست کو تحفہ دینا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ نماز میں جرسی کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی اوپر جیسے سویٹر پہنتے ہیں، جرسی پہنتے ہیں، اس کو فولڈ کر لیا. دیکھیں جو اصل میں جو مکروہ ہے وہ خلاف معتاد، یعنی جو عادتاً جس چیز کو فولڈ نہیں کیا جاتا اس کو فولڈ کرے گا تو پھر وہاں کراہت والا پہلو آئے گا. اور جو جرسی ہے یا سویٹر ہے تو ان کو جب پہنتے ہیں تو نیچے سے یہ عادتاً اس کو فولڈ کیا جاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، یعنی کہ اگر فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کے، تو یہ اگر حدیث پاک سے ثابت ہے تو اس بارے میں انفارمیشن دی جائے. جی فرض نماز کے بعد دعا، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بالکل جائز ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے. ایک تو مطلقاً دعا کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ کس وقت دعا کی جائے اور کس وقت نہ کی جائے. مطلقاً حکم ہے کہ رب سے دعا کرو اور اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تو نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کر. سبحان اللہ. تو اب یہاں پہ دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور بالخصوص نماز ادا کرنے کے بعد. اور پھر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز ادا کر لیتے تھے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 یا 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور اس کے بعد آپ دعا کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام. تو لہٰذا دعا کی کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے وہ فرض کے بعد ہو، چاہے وہ جنازے کے بعد ہو، کسی بھی عبادت کے بعد ہے. بلکہ یہ فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. کہ جب بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لی اور جو ہے وہ عبادت کر لی تو اب اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے اور اب مانگنے کا وقت ہے. تو اب چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے ہاتھ اٹھا کر نہ مانگے، دونوں صورت میں دعا کرنا جائز ہے. لیکن آداب یہی ہیں کہ بندہ دعا کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا اظہار کرے. یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی عاجزی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا ہی خوش ہوگا. اب دیکھ لیجیے عبادت کیا ہے، سجدہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار ہے. اور پھر بندہ ہاتھ اٹھا کر پھر عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ پیشانی بھی تیرے آگے جھکا دی اور اب ہاتھ خالی لے کر تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں. اور حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. تو بالکل جائز ہے، مانگنی چاہیے. کہ اب نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے؟ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں بار بار دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سلسلہ ہوا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی
चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है।